ایک واقعہ سر پیش آیا اس میچ کے بعد، جب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ فینز جو ہیں ذرا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، فینز ذرا ایموشنل ہوتے ہیں اور ان کی پھر موٹیویشنز جو ہیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اب لاہور اور پاکستان کے بیسلی اسٹیڈیم جو ان کے اندر تو یہ اس قسم کے واقعات ہم کم اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک عادتاً کراؤڈ کا اور جو پلیئرز ہوتے ہیں ان میں ایک جان کے ایک ڈسٹنس رکھا ہوتا ہے۔ اب تو خیر وہ ڈسٹنس بڑھا دیے گئے۔ باقی دنیا کے جو اسٹیڈیمز ان کے اندر تو آپ کے تقریباً باؤنڈری کے پیچھے ایک اوپن لانز بھی ہوتے ہیں سارٹ آف کے جن کے اوپر لوگ لیٹس کے میچ دیکھ سکتے ہیں، بالیں جو ہیں وہ بڑی قریب آپ کے آ رہی ہوتی ہیں، تو پوائنٹرز کی انٹریکشن بڑا فیس ٹو فیس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کی چیز پیش آئی کہ کسی فین نے خسرو شاہ کو کچھ کہا جو چیز ان کو نہیں، ظاہر ہے کرکٹ میں تنقید کریں گے، کوئی ذاتی معاملات تو نہیں ہوں گے کہ اب ظاہر ہے وہ پھر لیکن پرسنل ہو گئے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ تو خسرو شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے پھر ریئیکٹ کر دیا، اور وہ تصویرات بھی ابھی آڈینس نے دیکھی ہیں کہ اس کے اندر نظر یہ آ رہے تھے کہ وہ کافی جذباتی ہو گئے تھے، اور وہ تقریباً مطلب کسی قسم کا گتم گتا ہونے کی مطلب چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ کر رہے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے، ٹیم کے مینیجرز ہوتے ہیں جو پھر پلیئر کو جا کے ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے انضمام الحق صاحب تو بلا لے کے پہنچ گئے تھے ایک پلیئر کے پاس، فین کے پاس سوری، اور وہ کافی پرابلمیٹک تھا۔ تو وہ دور اور تھا، آج اور ہے۔ اب اس کے اوپر آئی سی سی، پی سی بی اور سارے جو بورڈز ہیں وہ بڑی ایک کڑی نظر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فائنز بھی ہوتے ہیں۔ اب پی سی بی نے آبویسلی کہا ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک انویسٹیگیشن کر کے اس کے اوپر فائنز بھی نافذ کریں گے، اور ایک ڈیٹیلڈ قسم کی بات ہوگی اس کے اوپر۔ تو یہ سارا واقعہ پیش آئے، لیکن یہ سر جنم دیتا ہے اس گفتگو کو کہ ایک سپورٹسمن جو ہوتا ہے وہ پھر اس کے مطلب جذبات جو ہوتے ہیں وہ پھر ایک عام شخص سے زیادہ ہی ہوں گے جو وہ سپورٹسمن بن گئے، تو وہ پھر قابو رکھنا بھی ایک سپورٹسمن کا ہی بس کی بات ہوتی ہے۔ جی سر بالکل، ابھی یہ جو معاملہ ہے آن گوئنگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جاری ہیں، متضاد رپورٹس آ رہی ہیں۔ شاید یہ فین نہیں تھے، شاید یہ جو ہے ان کا تعلق افغانستان سے تھا، یہ پاکستانی نہیں تھے۔ اگین متضاد رپورٹس ہیں، تو ابھی جیسی کلیئرٹی آئے گی پتہ لگ جائے گا۔ اب اگین انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا، انہوں نے پرفارمنس پہ بات کی یا انہوں نے کوئی پرسنل بات کی، ہم نہیں جانتے۔ ان اینی کیس دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ ذکر کیا انضمام والے واقعے کا، اس میں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ ان کے بیسیکلی باڈی شیمنگ کر رہا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ آج سے کچھ دن پہلے، کچھ مہینوں پہلے آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ کے دوران حارث رؤف کا واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اور وہ واقعہ جو ہے وہ میرے خیال میں ان دونوں واقعات سے زیادہ سنگین تھا۔ وہ تو باہر تھا اسٹیڈیم سے، وہ پبلک پلیس میں تھا، پبلک پلیس میں تھا، اور ان کی فیملی کے ہمراہ تھا، مطلب جو حارث رؤف تھے اپنی وائف کے ساتھ تھے، تو وہ ان سے زیادہ سنگین معاملہ تھا۔ لیکن ہم نے تب بھی یہی کہا تھا اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پلیئر کو ریسٹرین کرنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اینی بڈی کین گیٹ انڈر یور اسکن، اور وہی والی بات کہ مطلب آپ کی پرفارمنس سے ہٹ کے اگر کوئی ذاتی نوعیت کی بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ فیملی موجود ہے، بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں، آپ کو اگریشن آپ آ سکتا ہے آپ میں۔ لیکن میرا سوال وہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جس شخص نے انضمام کو برا بھلا کہا، جس نے حارث رؤف کو کہا، جس نے خوشدل شاہ کو کہا، ان لوگوں کے نام کیا ہیں؟ کسی کو نہیں پتا۔ What have they got to lose؟ ایگزیکٹلی، ہاں، سیلیبریٹی کون ہے؟ سیلیبریٹی یہ ہے۔ سو بنیادی بات یہ ہے کہ بہت انہوں نے کوئی بری بات کی ہوگی اس شخص نے جس کی وجہ سے خوشدل شاہ کو غصہ آیا، لیکن اگر خوشدل شاہ اس پر غصے پر قابو پا لیتے تو آج فائن بھی نہ ہو رہا ہوتا، بات ہی نہ ہو رہی ہوتی۔ وہ جو ایک بڑا مشہور جو ہے نا کال ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو بات وہی ہے کہ جو سیلیبریٹی کرے گا وہ سب کو پتہ لگے گا۔ ایک کامن آدمی نے کیا کہہ دیا، کیا سن لیا، اس کو آپ درگزر کر کے آگے نکل جاؤ، کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بات ہوئی کیا۔ سو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قصور چاہے فین کا تھا، پرائس پے کرنی پڑے گی خوشدل شاہ کو۔ سو اس لیے سیلیبریٹیز کو اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔